خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ذہن کی مہارت، حصول کا راستہ، اس کے کچھ اہم نکات پر بات چیت کریں گے۔ جی بالکل۔ موضوع یہ ہے کہ کیسے ایک شدید خواہش کو ٹھوس کامیابی میں، خاص طور پر مالی کامیابی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ مواد ہے نا، یہ زیادہ تر ذہنی رویوں اور کچھ عملی اقدامات پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک کامیابی کی اصل بنیاد کیا ہے، کیا اصول ہیں یہ۔ ضرور۔ تو پہلی بات، اور شاید سب سے بنیادی، وہ ہے شدید خواہش۔ بالکل۔ یہ صرف کسی چیز کو چاہنا نہیں ہے نا؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ ایک جلتی ہوئی لگن، ایک جنون ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک پیشن۔ اور اس کے ساتھ یہ پختہ یقین بھی کہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ یہ امید سے بہت آگے کی بات ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ مصنف کے لیے تو یہ ہر کامیابی کا نقطۂ آغاز ہے، یہی وہ آگ ہے جو آپ کو چلاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن صرف خواہش ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ایمان، یعنی ایک اٹل یقین، وہ بہت ضروری ہے۔ ایمان یعنی فیتھ۔ جی، اور مصنف کا ماننا ہے کہ یہ یقین پیدا کیا جا سکتا ہے لاشعوری ذہن کو بار بار مثبت خیالات دے کر۔ اسے وہ خود تلقین یا آٹو سجیشن کہتی ہیں۔ یہ خود تلقین کا آئیڈیا بڑا دلچسپ ہے، یعنی اپنے شعوری ذہن کو بائی پاس کر کے سیدھا لاشعور تک پیغام پہنچانا۔ جی ہاں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ شعوری ذہن کیا رکاوٹ بنتا ہے؟ بالکل۔ دیکھیں نا، ہمارا جو شعوری ذہن ہے وہ اکثر شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، باہر کی باتیں سن کر، منفی اثرات قبول کر کے۔ صحیح۔ تو خود تلقین کا مقصد یہی ہے کہ ان رکاوٹوں سے بچ کر اس یقین کو سیدھا لاشعور میں نقش کر دیا جائے۔ اچھا۔ اور جب یقین پختہ ہو جائے تو پھر اگلا قدم آتا ہے مخصوص علم۔ مخصوص علم، عام تعلیم سے ہٹ کر۔ جی، عام تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن مصنف کہتی ہیں کہ دولت کمانے کے لیے آپ کو اپنی فیلڈ کا گہرا مخصوص علم چاہیے۔ اور صرف علم ہونا کافی نہیں، اسے منظم طریقے سے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس وہ خاص علم نہ ہو تو تب کیا؟ راستہ بند؟ نہیں، راستہ بند نہیں۔ مصنف اس کا بڑا عملی حل دیتی ہیں، وہ ہے ماسٹر مائنڈ گروپ بنانا۔ اچھا، ماسٹر مائنڈ یعنی دوسروں کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھانا۔ بالکل، ایسے لوگوں کا اتحاد جو آپ کے مقصد میں مددگار ہوں، جن کے پاس وہ علم یا تجربہ ہو جو آپ کے پاس نہیں، مل کر کام کرنا۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں تخیل کا بھی ذکر ہے، امیجنیشن۔ جی ہاں، اور اس کی بھی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک ہے مصنوعی تخیل، سنتھیٹک امیجنیشن۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ہمارے پرانے تجربات، تصورات اور علم کو لے کر انہیں نئی ترتیب دیتا ہے، کچھ نیا بناتا ہے پرانے مواد سے۔ ٹھیک۔ اور دوسری ہے تخلیقی تخیل، کریٹو امیجنیشن۔ یہ وہ ہے جو بالکل نئے اچھوتے خیالات پیدا کرتا ہے، الہام کی طرح۔ واہ! اور مصنف کہتی ہیں کہ یہ خاص طور پر تب متحرک ہوتا ہے جب آپ کی خواہش بہت شدید ہو۔ یعنی یہ تخلیقی تخیل ہمیں بالکل نئی منزلیں دکھا سکتا ہے۔ شاید وہ جو مصنف نے اشارہ کیا ہے، کائنات کی لامحدود ذہانت سے جڑنا۔ جی، وہ اسے ایک طرح کا پل سمجھتی ہیں جو ہمیں بڑے نئے خیالات تک رسائی دیتا ہے۔ زبردست۔ مگر دیکھیں، خیالات تو آ گئے، اب انہیں حقیقت کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے آتی ہے منظم منصوبہ بندی۔ یعنی صرف سوچنا کافی نہیں، پلان بھی بنانا ہوگا۔ بالکل، ایک ٹھوس، قابل عمل پلان، اور پھر سب سے اہم بات، اس پلان پر عمل کرنا، ڈٹ کر۔ یہ شاید سب سے مشکل حصہ ہوتا ہوگا، عمل کرنا۔ جی، ہو سکتا ہے۔ اور عمل کرنے میں ایک اور چیز، فیصلہ سازی۔ مصنف کہتا ہے کہ فیصلہ نہ کر پانا یا دیر کرنا، یہ ناکامی کی بڑی وجوہات میں سے ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ کامیاب لوگ فوراً اور مضبوطی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ واقعی اتنا آسان ہوتا ہے، خاص طور پر جب چاروں طرف سے مشورے آ رہے ہوں؟ آسان تو نہیں، مگر ضروری ہے۔ مصنف اس پر بہت زور دیتی ہیں کہ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں، وہ دوسروں کی رائے سے آسانی سے ہلتے نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا اگلا اصول ہے ثابت قدمی، پرسسٹنس۔
یعنی لگے رہنا۔ بالکل، جب مشکلیں آئیں، مخالفت ہو، رکاوٹیں کھڑی ہوں تو ہمت نہیں ہارنی، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ اصل امتحان ہوتا ہے قوت ارادی کا اور آپ کی خواہش کی شدت کا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں: خواہش، یقین، علم، تخیل، منصوبہ، فیصلہ اور پھر ثابت قدمی۔ جی ہاں، ایک زنجیر کی طرح۔ آخر میں ماسٹر مائنڈ کی طاقت کا پھر سے ذکر ہے۔ کیا یہ صرف دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھانے تک محدود ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مصنف کے مطابق جب مختلف ذہن، مختلف صلاحیتوں والے لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے ہم آہنگ ہوتے ہیں نا، جی، تو ایک اضافی قوت پیدا ہوتی ہے، ایک سینرجی، جسے وہ تیسرا ذہن کہتی ہیں۔ یہ صرف انفرادی ذہنوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک تیسرا ذہن۔ جی، اس سے نہ صرف عملی اور مالی فائدے ہوتے ہیں، بلکہ ایک خاص قسم کی ذہنی اور آپ کہہ لیں روحانی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ کامیابی صرف چاہنے یا خواب دیکھنے سے نہیں ملتی۔ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے پہلے تو ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے، شدید خواہش، پختہ یقین اور خود تلقین کے ذریعے۔ جی، اندرونی تیاری۔ پھر عملی میدان میں اترنا پڑتا ہے، مخصوص علم حاصل کرنا، منظم منصوبہ بندی کرنا، فوری فیصلے لینا اور پھر ثابت قدم رہنا۔ بالکل۔ اور اکیلے نہیں بلکہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت، یعنی وہ ماسٹر مائنڈ والا اصول، یہ سب مل کر ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ اصول دراصل ہمارے ذہن کی چھپی ہوئی طاقتوں کو جگانے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ مائنڈ آج کی اس تیز رفتار مقابلہ بازی والی دنیا میں کون سا اصول اپنانا سب سے مشکل لگتا ہے، یا شاید کون سا سب سے زیادہ اہم ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے بہترین اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ یعنی عزیمت اور دولت کا فلسفہ، اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ وہ کیا بات تھی، وہ کون سی چنگاری تھی جس نے نیپولین ہل کو 20 سال تک تحقیق کرنے پر مجبور کیا، جی، اور پھر کامیابی کا یہ مشہور فلسفہ سامنے آیا۔ ظاہر ہے نیپولین ہل اور اینڈریو کارنیگی، یہ دو نام اس میں بہت اہم ہیں۔ بہت اہم۔ اور سب سے دلچسپ بات شاید یہ ہے کہ کہانی ایک ایسے انٹرویو سے شروع ہوتی ہے جس کا ایک ضروری حصہ کبھی چھپا ہی نہیں۔ بالکل، اصل میں یہی نقطہ سب سے خاص ہے۔ تو آئیے اس معاملے کو ذرا کھولتے ہیں۔ دیکھیں، قصہ کچھ یوں ہے کہ نیپولین ہل جو اس وقت ایک نوجوان صحافی تھے، ایک بزنس میگزین کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں موقع ملا اینڈریو کارنیگی کا انٹرویو کرنے کا، جو اس وقت آپ جانتے ہیں امریکہ کے بڑے صنعت کاروں میں سے تھے۔ جی ہاں، بہت بڑا نام۔ تو انٹرویو کے دوران کارنیگی نے باتوں باتوں میں ایک خاص ماسٹر پاور کا ذکر کیا۔ ماسٹر پاور؟ جی، یہ آپ کہہ لیں انسانی دماغ کا کوئی جادوئی قانون۔ کارنیگی کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنی کامیابی کے لیے اسی اصول کو استعمال کرتے تھے۔ اچھا، ماسٹر پاور، یہ سننے میں تو بڑا پراسرار سا لگتا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا، کوئی اندازہ؟ دیکھیں، ذرائع میں اس کی کوئی سیدھی سابی وضاحت نہیں ملتی، کیونکہ کارنیگی نے اسے تھوڑا راز ہی رکھا۔ لیکن ہل نے جو بعد میں لکھا اور جو کتاب کا پورا فلسفہ ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ کسی قسم کی ذہنی طاقت تھی۔ ذہنی طاقت؟ جیسے کسی ایک مقصد پر پوری توجہ مرکوز کرنا، پکا یقین رکھنا، اٹل ارادہ، اس طرح کی چیزیں۔ کارنیگی سمجھتے تھے یہ کوئی غیبی طاقت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اصول ہے۔ اچھا، تو کارنیگی نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ہل کو ایک چیلنج بھی دیا؟ بالکل، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کارنیگی نے ہل سے کہا کہ دیکھو،
اس ایک ماسٹر پاور پر کامیابی کا پورا فلسفہ بنایا جا سکتا ہے۔ واو! اور یہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوگا، مطلب طاقت، مقام، عزت، اثر و رسوخ، ہر چیز کے لیے۔ انہوں نے ہل کو یہ کام کرنے کا چیلنج دے دیا، مگر ایک شرط رکھی۔ شرط وہ کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ وہ اس ریسرچ کے لیے ہل کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ کامیابی کا راز ڈھونڈو، مگر اپنے پیسوں سے؟ جی ہاں، یہی تو بات تھی۔ ایک نوجوان صحافی کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ یقیناً۔ اور پھر جیسا آپ نے شروع میں کہا، انٹرویو کا یہ سب سے اہم حصہ جی، جس میں یہ ماسٹر پاور اور چیلنج والی بات تھی، وہ میگزین میں چھپی ہی نہیں چھپی۔ شاید ایڈیٹر کو لگا کہ یہ غیر ضروری ہے یا جو بھی وجہ رہی ہو، لیکن وہ جو غیر شائع شدہ گفتگو تھی نا، وہ ہل کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی جو بات لوگوں تک نہیں پہنچی، اسی نے ہل کو ایک 20 سالہ سفر پر روانہ کر دیا۔ جی، 20 سال۔ 20 سال صرف ایک گفتگو کی بنیاد پر؟ یہ تو کمال کا عزم لگتا ہے۔ غیر معمولی عزم تھا۔ ہل نے کارنیگی کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اگلے 20 سال انہوں نے امریکہ کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ 500؟ جی، خود سے کروڑپتی بننے والے موجد بڑے بڑے لیڈرز، ان سب کا مطالعہ کیا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ان میں مشترک کیا ہے۔ وہ اصل میں کارنیگی کے بتائے ہوئے اصول ڈھونڈ رہے تھے۔ بالکل، وہ اس ماسٹر پاور کو عملی شکل میں تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر اتنی لمبی، اتنی محنت والی تحقیق کا نتیجہ نکلا تھنک اینڈ گرو رچ۔ جی ہاں، یہ کتاب صرف کہانیاں نہیں ہے، یہ اس 20 سالہ تحقیق کا نچوڑ ہے، اور یہ کامیابی کے فلسفے کو 13 بالکل واضح، قابل عمل مراحل میں پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کامیابی قسمت کی بات نہیں، بلکہ کچھ اصولوں پر چلنے سے ملتی ہے۔ بالکل، اصول ہے واضح مقصد کا تعین۔ ڈیفینیٹنس آف پرپس۔ جی، شاید یہ براہ راست کارنیگی کی ماسٹر پاور والی بات سے جڑا ہے، یعنی پہلے یہ طے کرنا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، بالکل واضح طور پر، اور پھر اپنی ساری توانائی، ساری توجہ اسی مقصد پر لگا دینا۔ تو یہ صرف مالی دولت نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی کی بنیاد ہے، جذباتی، روحانی، ہر طرح سے۔ جی بالکل۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیسے دو لوگوں کے بیچ ایک چھوٹی سی بات چیت، جو پوری طرح سے رپورٹ بھی نہیں ہوئی، اس نے ایک ایسی کتاب کو جنم دیا جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ صحیح۔ یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی بڑی اہم باتیں، بڑے موقع بالکل غیر متوقع جگہوں پر چھپے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی کہ علم اور سمجھ بوجھ صرف کتابوں یا رسمی تعلیم سے نہیں آتی، وہ کسی تجربہ کار انسان کی حکمت سے، کسی نوجوان کے تجسس سے اور ان کے آپس کے مکالمے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ہماری بات چیت میں، ہمارے مشاہدات میں ایسے کون سے راز یا اصول پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ کون سے ایسے کارنیگی لمحات ہو سکتے ہیں جو بس پہچانے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، جن پر غور کیا جائے، جن کی گہرائی میں اترا جائے؟ اچھا، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ خیال پر بات کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ جی، یہ آئیڈیا نیپولین ہل کی مشہور کتاب ہے نا، تھنک اینڈ گرو رچ، اس سے لیا گیا ہے۔ کمال کی کتاب ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ کوئی صرف سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ہل نے 20 سال لگائے اس پر۔ 20 سال؟ جی، 500 سے زیادہ کامیاب لوگ، آپ سوچیں، کارنیگی، فورڈ، ایڈیسن، ان سب کے انٹرویوز، ان کی زندگیاں۔ او واو! تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع سے وہ کامیابی کے گر نکالیں۔ صحیح۔ اور کہانی شروع ہوئی تھی کارنیگی سے، ہے نا، جب انہوں نے ہل کو چیلنج دیا بالکل، کہ بھائی ایک ایسا فلسفہ، ایک فارمولا بناؤ جو عام آدمی بھی استعمال کر سکے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس فلسفے میں کیا خاص ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ، اور شاید سب سے اہم، وہ ہے شدید خواہش۔ شدید خواہش یعنی صرف چاہنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ایک جلتی ہوئی تڑپ جسے کہتے ہیں۔ ہل اسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں۔ اچھا،
جیسے وہ ایڈیسن سی بارنس والی کہانی. وہی کمال کی مثال ہے. وہ ایڈیسن کا پارٹنر بننا چاہتا تھا تو اس نے کیا کیا، وہ مال گاڑی میں بیٹھ کر پہنچ گیا اور واپسی کے سارے راستے بند کر دیے. کوئی پلان بھی نہیں رکھا. کوئی پلان بھی نہیں، بس یہی کرنا ہے. یہ شدت، یہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے یہ اتنی شدت؟ دیکھیں، یہ آپ کے ذہن کو نا بالکل ایک جگہ مرکوز کر دیتی ہے، فوکس. صحیح. پھر یہی آپ کو وہ عمل پر اکساتی ہے. اور جب مشکلیں آتی ہیں نا تو ہمت نہیں ہارتے. بالکل، آپ ثابت قدم رہتے ہیں. ہل کہتے ہیں کہ جب خواہش اتنی پکی ہو تو ذہن خود ہی راستے نکالتا ہے. آپ کا جو ڈیفینٹ چیف ایم ہے، یعنی واضح مقصد، اس تک پہنچنے کے. ہاں. سمجھ آئی. اچھا، خواہش کے بعد پھر کیا؟ پھر آتا ہے یقین، فیتھ. یعنی بھروسہ خود پر. جی، خود پر بھی، اور اس بات پر کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. پکا ایمان. ہل نے اس کے لیے کوئی فارمولا بھی بتایا ہے نا، خود اعتمادی بڑھانے کا. جی ہاں، بالکل. وہ اصل میں اس یقین کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ یقین کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب صرف سوچنے سے؟ نہیں، یہ صرف سوچنا نہیں ہے. ہل کے مطابق یہ آپ کے لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرتا ہے. اچھا. جب آپ پورے یقین سے بار بار ایک خیال دہراتے ہیں تو لاشعور اسے سچ مان لیتا ہے اور پھر وہ حقیقت بنانے میں لگ جاتا ہے. اوہ! اس کے لیے وہ آٹو سجیشن، یعنی خود کو تلقین کرنے کی تکنیک بتاتے ہیں. یہ تو بڑا دلچسپ ہے. لیکن راستے میں وہ ناکامی بھی تو آتی ہے. آتی ہے، بالکل آتی ہے. لیکن ہل اسے ناکامی نہیں کہتے. اچھا. پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے عارضی شکست کہتے ہیں، ٹیمپریری ڈیفیٹ. عارضی شکست. جی. وہ آریو ڈاربی کی کہانی یاد ہے؟ سونے کی کان والی. ہاں، وہ جو سونے سے بس 3 فٹ پہلے رک گیا تھا. بالکل. کتنا بڑا سبق ہے اس میں. اس نے ہمت ہار دی اور بعد میں کسی اور نے وہیں سے کھودا تو کروڑ پتی بن گیا. یہ ہے استقامت، یعنی لگے رہنا، پرسسٹنس. تو عارضی شکست سے گھبرانا نہیں ہے. بالکل نہیں. اور یہی خوف کا کردار آتا ہے. ہل نے 6 بنیادی خوف بتائے ہیں، جن میں ناکامی کا خوف وہ شاید سب سے بڑا ہے. ڈاربی بھی شاید اسی خوف کا شکار ہوا ہو. صحیح کہا. اچھا، ایک اور چیز تھی، وہ ماسٹر مائنڈ. یہ کیا ہے؟ ماسٹر مائنڈ بڑا زبردست تصور ہے. یعنی 2 یا زیادہ لوگ مل کر ایک مقصد کے لیے کام کریں، پوری ہم آہنگی سے. اچھا، ٹیم ورک کی طرح؟ ٹیم ورک سے بھی شاید تھوڑا زیادہ گہرا. ہل کہتے ہیں کہ جب ذہن ملتے ہیں نا تو ایک تیسری غیر مری طاقت پیدا ہوتی ہے. واہ. جیسے ہنری فورڈ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ایڈیسن وغیرہ ان کے گروپ میں تھے. جی بالکل. فورڈ نے اس اصول کا بھرپور استعمال کیا. اگر آپ کے پاس خود کوئی خاص علم یعنی اسپیشلائز نالج نہیں بھی ہے نا تو آپ ایک اچھے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں یا اس کی کمی پوری کر سکتے ہیں. زبردست. تو خلاصہ یہ ہوا کہ شدید خواہش چاہیے. جی. پکا یقین چاہیے. بالکل. ہار نہیں ماننی، یعنی استقامت. صحیح. اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ماسٹر مائنڈ. یہی بنیادی ستون ہیں. اور سب سے اہم بات، ہل کہتے ہیں یہ اصول سیکھے جا سکتے ہیں. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. کوئی بھی. اور ان پر عمل کر کے اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے. بہت خوب. چلیں آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں. ہل کا کہنا ہے کہ خیالات میں بڑی طاقت ہے اگر ان میں مقصد، استقامت اور شدید خواہش شامل ہو جائے. تو وہ کون سا ایک خاص مقصد ہو سکتا ہے جس پر اگر پوری توجہ دی جائے تو وہ کسی کی بھی حقیقت بدل سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے.